پاراچنار میں صورتحال بدستور کشیدہ، کرم میں قحط سالی کی صورتحال، نہ اشیاء خورونوش نہ ادویات، شہری بھوک و افلاس سے سسکنے لگے، ادویات کی عدم فراہمی نے مریضوں کو خطرے میں ڈال دیا، مرکزی سڑک 76ویں روز بھی بند، نوجوانوں کا بندش کے خلاف دھرنا جاری۔ پاراچنار کی صورتحال کے خلاف MWM کا ملک کے مختلف شہروں میں احتجاج، کراچی، لاہور، کوئٹہ، پشاور سمیت کئی شہروں میں احتجاجی دھرنے، مظاہرین کی شدید نعرے بازی، مظاہرین کا پاراچنار کے مظلومین سے اظہار یکجہتی، پاراچنار کے مومنین کا دھرنا ختم ہونے تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان، نمائش چورنگی پر دھرنے کے شرکاء کا وزیر اعلیٰ KP سے مستعفی ہونے کا مطالبہ۔ صہیونی فوج کے 2 اسپتالوں اور طبی مرکز پر حملے، صبح جاری وحشیانہ کارروائیوں میں 31 فلسطینی شہید، کئی زخمی، دیر البلح میں امدادی قافلے کو راکٹ حملے کا نشانہ بنایا گیا، قافلے کی حفاظت پر مامور 4 محافظ شہید، 3 زخمی، کمال عدوان اسپتال پر ڈرون سے حملے میں 20 مریض زخمی، العودہ اسپتال پر حملے میں بھی جانی نقصان، اسلامی جہاد گروپ کا بیت حنون میں صہیونی فوجیوں کے گروپ پر بھرپور وار، کئی فوجی ہلاک اور زخمی، مغربی کنارے میں صہیونی فوج نے خاتون سمیت 2 فلسطینی شہید اور 4 زخمی کر دیے۔ ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کا عزم، کسی کے خلاف جارحانہ عزائم نہیں، پاکستان کا ایٹمی پروگرام، 24 کروڑ پاکستانیوں کے دل کی آواز، بیرونی پابندی اور تنقید مسترد۔ وزیراعظم شہباز شریف کہتے ہیں کہ ہمارا میزائل پروگرام دفاعی ضروریات کے مطابق ہے، صوبوں کے ساتھ مل کر دہشت گردوں کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ آرمی چیف وانا گئے اور فورسز کو حوصلہ دیا، دہشت گردی کے خاتمے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے، شہداء کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی، پاکستان سرخرو ہوگا۔ پاکستان نے فوجی عدالتوں سے سزائیں، امریکہ اور برطانیہ کو تشویش لاحق، ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر نے کہا کہ فوجی عدالتوں میں عدالتی آزادی، شفافیت اور مناسب عمل کی ضمانتوں کا فقدان ہے۔ پاکستانی حکام سے منصفانہ ٹرائل اور شہریوں کے قانونی حق کے احترام کا مطالبہ کرتے ہیں، ایسا منصفانہ ٹرائل چاہتے ہیں جو پاکستان کے آئین کے مطابق ہو۔ برطانیہ نے موقف اپنایا کہ وہ پاکستان کے قانونی عمل میں دخل اندازی نہیں کرتا، تاہم فیصلے میں شفافیت اور منصفانہ ٹرائل کا فقدان ہے۔ بیرونی مداخلت قبول نہیں، پاکستان کا امریکہ کو واضح پیغام، ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی کے فیصلے پاکستانی قوم کرے گی، کسی بیرونی دباؤ میں نہیں آئیں گے، پاکستان کے آئین اور عدالتوں میں اندرونی معاملات حل کرنے کی مکمل صلاحیت موجود ہے، پاکستانی قوم اپنے اندرونی مسائل کو حل کرنا جانتی ہے، اس معاملے میں کسی بیرونی مداخلت کی ضرورت نہیں۔ امریکہ کی پاکستانی میزائل پروگرام پر پابندی ناانصافی پر مبنی ہے، یہ اقدامات پاکستان کی دفاعی پوزیشن کو کمزور نہیں کر سکتے۔ سنی اتحاد کونسل کی 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف سپریم کورٹ میں درخواست دائر، نئی قانون سازی غیر آئینی، غیر قانونی اور ناقابل عمل، ترمیم سے بنیادی حقوق اور اختیارات کی تقسیم متاثر، عدلیہ کی آزادی ختم ہو گئی، غیر قانونی قرار دی جائے، ترمیم پاس کروانے کے لیے جبری اقدامات اور غیر قانونی طریقوں کے الزامات کی تحقیقات کی جائیں، درخواست گزار کی عدالت سے استدعا۔ نسل کے لیے ایک ڈیجیٹل بل آف رائٹس کے لیے جدوجہد کرنا پڑے گا، اور ہمارے معاشرے میں اس کو اپنے آئین میں یا قانون میں ہمیں دلوانا پڑے گا، اور انشاءاللہ تعالی ہم نہ صرف مل کے اس کا جدوجہد کریں گے، اس کے لیے اویئرنیس پھیلائیں گے، سمجھائیں گے نا ان کو کیا پتہ جو بزرگ اسلام آباد میں بیٹھا ہے، جو ابھی تک پرانے نوکیا استعمال کر کے ٹیکسٹ کر رہے ہوں گے، نہ واٹس ایپ کا پتہ، نہ ٹویٹر کا پتہ، نہ انسٹاگرام کا پتہ، نہ نیٹ فلکس کا پتہ، نہ گیمنگ کا پتہ، ان کا کہ ہمیں جو اپنا حق ان سے اب چھیننا ہے وہ ہمارا ڈیجیٹل بل آف رائٹس ہے۔ بلاول بھٹو نے ڈیجیٹل بل آف رائٹس بنانے کا اشارہ دے دیا۔ سکھر میں IBA کانوکیشن سے خطاب میں چیئرمین پیپلز پارٹی نے کہا کہ آج کی نسل کو ڈیجیٹل بل آف رائٹس کے لیے جدوجہد کرنا ہوگی۔ اسلام آباد میں بیٹھے بزرگ آج تک پرانے موبائل پر ٹیکسٹ کر رہے ہیں، بزرگوں کو کیا معلوم واٹس ایپ، انسٹاگرام، OTT یا گیمنگ کا، اسلام آباد کے بابوں سے اپنا حق چھین کر لیں گے۔